بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. آج 2 صفر 1443 ہجری بروز جمعہ بمطابق 10 سپٹمبر 2021 اور کل 11 سپٹمبر 2021 ہوگی کہ جو قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح رضوان اللہ تعالی علیہ کی 73ویں برسی کا دن ہوگا. اور اس موقع پر ہم اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے قائد اعظم کا مذہب اور مسلک. اس کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کو ہم واضح کر دیں گے، لیکن یہ بتاتے چلیں کہ یہ ذمہ داری ہے تمام پاکستانیوں کی پہلے مرحلے میں. لہذا سب سے پہلے ہماری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے کہ ایک سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ایصال فرمائیں. بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رضوان اللہ تعالی علیہ ابن جناح پونجا کے لیے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بنت جناح پونجا کے لیے. اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں یہ موضوع اہم ہے تو اس کی جانب ہم توجہ دلائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تمام پاکستانیوں کی اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ قائد اعظم کا صرف نام لیا جا رہا ہے، ان کے افکار کو اور خصوصاً قیام پاکستان سے ریلیٹڈ ان کی تمام تقاریر کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان وہ چاہتے تھے اس پاکستان کے برخلاف ایک پاکستان کو وجود میں لانے کی سازش ہو رہی ہے. لہٰذا علامہ اقبال کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے جبکہ پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں اور ان کے افکار زیادہ ضروری ہیں کہ جن کو ہم جانیں. اور پاکستان کی قانون سازی میں بھی ان کے افکار اور ان کی تقریرات کا دخل ہے، لیکن پھر ہم افسوس کے ساتھ بیان کریں کہ ان کے افکار کو اور ان کی تقریرات کو اور تحریرات کو چھپایا جاتا ہے. خصوصاً قیام پاکستان کے بعد جو ان کی پہلی تقریر ہے کہ جو تمام ممالک میں قانون کی سی حیثیت رکھتی ہے اس کو منظر عام سے ہٹایا گیا اور کافی طویل عرصے کے بعد اس کے کچھ کلپس پبلک کے سامنے آئے جبکہ وہ مکمل طور پر پبلک کے سامنے آنی چاہیے اور افکار قائد اعظم پر زیادہ کام ہونا چاہیے بنسبت کسی بھی دیگر فرد کے. لیکن ایک سازش کے تحت ان کے نظریات کو، ان کے افکار کو، ان کی تقریرات کو، ان کے مکالموں کو، ان پر ہونے والے اٹیک کو اور حتیٰ ان کے مذہب کو اور مسلک کو چھپایا جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام افراد کے جو قائد اعظم کو کافر کہتے تھے، ان کے مخالف تھے، پاکستان کے مخالف تھے، آج انہی غداروں اور دشمن پاکستان کے ہاتھوں میں یہ پاکستان جا رہا ہے یا یہ کہ جا چکا ہے. اور پاکستان میں جتنا بھی یہ خون خرابہ ہو رہا ہے یہ نتیجہ ہے قائد اعظم کے افکار کی مخالفت کا. ممکن ہے کوئی کہے کہ پاکستان میں نظام اسلامی ہم چاہتے ہیں تو یہ ہم بتاتے چلیں کیا دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی اور بریلویوں کے نزدیک دیوبندی اور ان دونوں کے نزدیک اہل حدیث اور اہل حدیث کے نزدیک یہ دونوں اور ان تینوں کے نزدیک شیعہ کیا مسلمان ہیں؟ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی اور قتل عام ہے اس کے پیچھے مفتی اور مفتیوں کی گندی سوچ ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ نظام اسلام وہاں آئے گا جہاں پر مسلمان ہوں گے. ہم کسی بھی مسلمان فرقے کو کافر نہیں کہتے، جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. لیکن اکثر مذاہب اسلامی اپنے ہی مذاہب اسلامی اور مسالک کو کہ چاہے وہ اہل سنت ہی میں سے کیوں نہ ہوں ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان سے نکاح کو ناجائز سمجھتے ہیں اور حتیٰ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کو اور ان کے لیے رحمت کی دعا کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں. اب ایسے عالم میں کس کا اسلام آئے گا؟ کون مفتی پاور میں ہوگا؟ یہی وہ چیز تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو بلا شک اس وقت سے لے کے آج تک کے ان تمام نام نہاد وہ افراد جو اپنے آپ کو ملا کہیں یا اسلام شناس کہیں ان سب سے زیادہ باشعور اور عقل مند تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پاکستان ملا گردی کے حوالے کر دیا گیا تو پھر یہ پاکستان ایک فلاحی مملکت نہیں بلکہ دہشت گردی کا مرکز بن جائے. تو یہاں پر اس امر کی ضرورت ہے کہ پاکستانی اس وقت ڈاکٹریٹ کریں، تحقیق کا کام جاری رکھیں، خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح رضوان اللہ تعالی علیہ کے نظریات، ان کی تقریرات، ان کے افکار اور ان کے مذہب اور مسلک سے ریلیٹڈ تاکہ ان کی شخصیت کو مسخ نہ کیا جائے. اور ساتھ میں اس میں بہت کام ہونا چاہیے کہ کون وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے اور قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے. اب قائد اعظم کا مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. لیکن سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں کہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے مختلف عناوین سے کہ جن میں سے ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کی زوجہ کی وفات تک ان کے بارے میں کیا
لکھا گیا, پھر ان کے بعد کے زندگی کے مرحلے میں ان کے لیے کیا لکھا گیا کہ وہ کس مسلک اور مذہب پہ تھے, ان کی میراث کیسے تقسیم ہوئی, ان کی نماز جنازہ کیسے ہوئی, اور یہ کیا سازش ہوئی کہ ان کی دوسری نماز جنازہ ان کے مکتب اور مذہب کے برخلاف ہوئی, اور کیوں ایسا موضوع بنا دیا گیا تھا کہ لوگ جس دین اور مذہب پہ کوئی ہو تو اس کے فیونرل میں شرکت نہ کریں. تو ان سارے موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس جانب توجہ دوبارہ دلائیں کہ اس موضوع کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اب سالوں بعد ان کو شیعت سے خارج کیا جا رہا ہے جھوٹ کے ذریعے سے. اب ظاہر ہے جو لوگ انہیں دیوبندی بنا رہے ہیں یا بریلوی بنا رہے ہیں تو کوئی فائدہ تو ہوگا, اور یہاں ہمارے وہ نام نہاد چند افراد کے جو اپنے آپ کو روشن فکر سمجھتے ہیں ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ عیاں ہونی چاہیے. بس جو ان کا مذہب اور مسلک تھا, جس فقہ پر وہ عمل کرتے تھے, اس کو عیاں ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ دعویٰ کریں؟ جب دوسرے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں بالآخر کوئی فائدہ تو ہوگا جو دعویٰ کر رہے ہیں. اب کیا لکھا ان کے بارے میں غیروں نے, کیا لکھا ان کے بارے میں اپنوں نے, اور کیا لکھا ان کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں دشمنوں نے. تو ان کے خلاف جو فتوے دیے گئے, ان کے خلاف جو محاصرائی کی گئی, تو اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں کہ ملاؤں نے کبھی گاندھی یا کبھی نہرو کو سپورٹ کیا اور قائد اعظم کی مخالفت کی, اور اس کام کے لیے انہوں نے پیسے لیے, اور فتنے کے لیے انہوں نے کبھی قائد اعظم کے کردار پر حملہ کیا, کبھی ان کی زوجہ کے کردار پر حملہ کیا, اور اہل سنت کو مسلم لیگ سے الگ کرنے کے لیے بھڑکانے کی کوشش کی کہ یہ تو شیعہ ہیں, اور قائد اعظم نے کبھی انکار بھی نہیں کیا. اور پھر اسی تحریک پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے احرار کے ذریعے سے مدح صحابہ کے سلسلے کو شروع کیا گیا, اور پورے انڈیا اور پاکستان کے اس زمانے کے علاقے میں, یعنی اس زمانے کا جو انڈیا تھا, وہاں پر شیعہ سنی ایک محاذ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو قطعاً جس میں بہت بڑا پارٹ پلے کیا احرار والوں نے جو دیوبندی تھے. اب یہاں پر ہم جو سب سے پہلا حوالہ دیتے ہیں وہ ایک لطیفے کے طور پر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر قائد اعظم نے شیعہ مذہب کو ترک کر دیا تھا, تو بھائی کب ترک کیا تھا؟ 1950 سے 1975 تک کے زمانے میں جب مفتی محمود صاحب نے فتوے دیے, اس وقت تک تو وہ شیعہ تھے, یعنی نماز جنازہ کے وقت بھی وہ شیعہ تھے, اور نماز جنازہ کے کافی عرصے تک تو وہ شیعہ رہے. اب قبر میں کب ان پر تبلیغ کا کام کیا گیا اور کب وہ دیوبندی بنے یا کب وہ بریلوی بنے, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کے سامنے فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 3 ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی اشاعت ہوئی ہے 2002 میں, اور ان کے فرزند مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پیش لفظ اس پہ لکھے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ 1950 سے لے کر 75 تک کے یہ فتوے تھے کہ جن کو اس کتاب میں لکھا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید نے ایک شیعہ اثنا عشری کا جنازہ پڑھایا, اور اس بارے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا فعل بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضرت مولانا نے محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا جو ایک شیعہ تھا. جس شخص کا زید کہتا ہے کہ میں نے جنازہ پڑھایا, اس کا اور مسٹر جناح کا ایک عقیدہ ہے, تو اگر جناح کے جنازے پڑھانے سے حضرت مولانا پر کوئی جرم از روئے شرع وارد نہیں ہوتا تو میرے پر بھی کوئی جرم نہیں. یہ ہے سوال مفتی محمود صاحب سے, اور وہ جواب دیتے ہیں ان کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں, پیش امام مذکور دینی غیرت سے محروم ہے, ایسے اشخاص کی امامت جائز نہیں, اسے معزول کر دینا چاہیے. اور پھر مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم کے فعل سے استدلال صحیح نہیں, وہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں, ان کا فعل شرعی حجت نہیں. اب اسی کتاب یعنی فتاوی مفتی محمود میں جو موضوع ڈسکس ہوا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح رضوان اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں آج کے مشہور دیوبندی عالم دین منظور مہنگل صاحب, اور قائد اعظم کو اس میں مخاطب کر رہے ہیں کالو حجام کے. اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء دیوبند کتنے مخالف تھے پاکستان کے, اور کتنے مخالف ہیں پاکستان کے, اور کتنے مخالف تھے قائد اعظم کے, اور آج بھی کتنے مخالف ہیں کہ ان کی نماز جنازہ کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو کالو حجام کہہ رہے ہیں. سماعت فرمائیں اور دیکھیں ان کا یہ کلپ. اب یہاں پر ہم بتائیں کہ بریلویوں نے بڑی کوشش کی کہ قائد اعظم کو بریلوی بنا دیا جائے, بالآخر کوئی تو فائدہ ہوگا, اور یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان نادان نام نہاد
بعض افراد کے لیے کہ جو عقل و شعور سے عاری ہیں اور 8ویں 10ویں اور 15ویں اور 20ویں درجے کے صحافیوں کی گفتگو کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب قائد اعظم کا مسلک یعنی مسلک کے نام سے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، جو 16 رمضان المبارک 1420 بمطابق 25 دسمبر 1999 میں لکھی گئی۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو فائدہ ہوگا۔ اب اگر یہ جھوٹ اور غلط طریقے سے بانی پاکستان کو اپنے مذہب اور مسلک میں ظاہر کر رہے ہیں تو حقیقت بیان کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ دوسری کتاب ہے جو دیوبندیوں نے لکھی ہے، قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ، اور ان کے لکھنے والے ہیں اس کتاب کے منشی عبد الرحمن خان، اور یہ کتاب لکھی گئی ہے 1986 میں، اپریل 1986 میں۔ اب یہاں پر رئیس احمد جعفری صاحب جو خود ایک دیوبندی عالم تھے، اب آپ یہ دیکھیں یہ دیوبندی قائد اعظم کو کافر کہتے تھے، وہ سب کچھ آئے گا۔ اب دیکھیں کہ ان کا نفاق کتنا شدید ہے کہ فرماتے قائد اعظم کے ساتھ سب سے بڑی بے انصافی یہ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ان پر لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ کو مومنانہ صفات، مذہبی جذبات، دینی تاثرات، اسلامی رجحانات کے آئینے میں پیش نہیں کیا، جیسے دین و مذہب سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو بے دین کہتے تھے کم از کم، حالانکہ آپ کا ہر ارشاد، ہر بیان، ہر تقریر اسلام کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس یہ جو قائد اعظم فرماتے تھے کہ پاکستان سیکولر ہو، یہ جو قائد اعظم نے جوگندر ناتھ منڈل صاحب کو کہ جو ہندو تھے وزیر قانون بنایا، اس کا مطلب ہے یہ بالکل صحیح کام تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کاموں کی مخالفت اس وقت بھی ہوئی، آج بھی ہوئی۔ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ مولوی ملا نہ جیئیں گے نہ جینے دیں گے، نہ دیوبندی بریلویوں کو، نہ بریلوی دیوبندیوں کو، یہ دونوں مل کے اہل حدیث کو نہیں، اور اہل حدیث ان دونوں کو نہیں، اور یہ تینوں شیعوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ جتنے مولوی ملا اس وقت ہیں ان سب سے زیادہ ذہین تھے اور وہ زیادہ دور اندیش تھے۔ اب یہ آگے لکھتے ہیں جا کر، قائد اعظم اگرچہ ابتداءً آخانی پھر اثنا عشری شیعہ رہے، مگر بعد ازاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے تعلقات استفاء ہونے پر شیعت کو خیر و بات کہہ دیا اور فرقہ پرستی کی حدود سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1943 میں اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہوا، اس کے بعد تک تو آپ ان کو مسلمان نہیں مان رہے تھے، تو کیا قائد اعظم نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اشرف علی تھانوی کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں؟ اب آپ ان کی خیانت دیکھیں، دجالیت دیکھیں کہ کھل کر یہ اقرار نہیں کر پا رہے، تو کیا کہتے ہیں، اور فرقہ پرستی کی حدود سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ فرقہ پرستی سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کون ہوتا ہے ذرا بتائیے تو صحیح، پھر کیوں ان کی مخالفت کی گئی؟ اب یہاں پر یہ پیج نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب میں، قائد اعظم کے سب سوانح نگار اس امر پر متفق اللسان ہیں کہ قائد اعظم ایک معزز شیعہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، ہونا ان کا ثابت ہے، اور آخر وقت تک وہ شیعہ رہے۔ پھر ہم توجہ دلا رہے ہیں خصوصاً اپنے بعض سادہ افراد کی کہ جو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور دوسرے لوگ کہ جو ان کی تکفیر کرتے رہے بلا تفریق، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، وہ آج ان کو اپنا رہے ہیں، تو کوئی تو فائدہ ہوگا۔ اب ایک کتاب ہے آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے جنا آف پاکستان کا، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں اسٹینلے والپرٹ۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 36 آپ کے سامنے، اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہے، انہوں نے آغا خان کی 7 اماموں کو ماننے والی خوجہ برادری سے بلوغت کے مرحلے میں ترک تعلق کر لیا اور 12 اماموں کے پیروکار اثنا عشری فرقے میں شامل ہو گئے جو کسی زندہ امام کے قائل ہیں۔ 12 امام۔ اب آپ کے سامنے ہے کتاب جنا آف پاکستان، اسٹینلے والپرٹ کا انگلش ورژن، کہ جو 1984 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے پرنٹ ہوا، اور صفحہ نمبر 18 پر یہ بات بہت واضح ہے، He left the Aga Khan Sevener Khoja community۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ اثنا عشری سیکٹ آف دا 12 خوجہ، اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے جنا انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس، یہ ہے جسونت سنگھ صاحب کی کتاب، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 70 میں بہت واضح انہوں نے لکھا The Khojas, it is recognized or convert from the Hindu Lahana۔ بعد میں کیا ہوا، جنا belong to the اثنا عشری sect of the Shia Khoja Muslim، اور یہ شیعہ خوجہ مسلم تھے۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے، پیدائشی اعتبار سے آخانی تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو 12 امامی ڈکلیئر کیا۔
اور آج جتنے بھی خوجہ شیعہ ہیں یہ وہی ہیں جو پہلے آغا خانی تھے، یعنی اسماعیلیوں میں آغا خانی، اور بعد میں انہوں نے اثنا عشریت کو قبول کیا۔ اب یہاں پر گفتگو ہوتی ہے کہ شادی کے مرحلے کے بارے میں۔ تو رتی جناح سے جب ان کی شادی ہوئی تو یہ ایک آپ کے سامنے BBC کا مقالہ ہے، لیکن اسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، فقط ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے اثنا عشری عقائد کے مطابق پڑھایا۔ بعد میں اس کو آپ پورا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہاں پر پڑھایا گیا تو 2 جگہوں کا ڈسکشن ہے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح بمبئی کے مجتہد مولانا حسن نجفی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا۔ خالی جگہ کے بارے میں ڈسکشن ہے۔ نکاح نامہ پر جناح کا مسلک خوجہ اثنا عشری تحریر کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے فارسی کا نکاح نامہ ہے کہ جس میں ان کے نام، زوجہ کا نام اور وکلا کے نام درج ہیں۔ دوسری ایک دلیل کہ جو پیش کی جا سکتی ہے، اب یہاں پر آپ کو توجہ دلائیں کہ بقول علامہ اقبال کے کہ جو حسین مدنی صاحب کو بو لہبی کہتے تھے، اور آخری جو ان کی نظم اردو کی ہے وہ انہی کی مخالفت میں ہے، جو آپ کے سامنے دوبارہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کوشش کی انہی اوچھے ہتھ کنڈوں کی کہ جس کے ذریعے سے سیاستدانوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہاں عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ آپ کبھی بھی ان سو کالڈ دینداروں اور نام نہاد ملاؤں سے بلیک میل نہ ہوں، اور ہم تمام سیاستدانوں سے کہیں گے کہ جب بھی آپ بات کریں تو عقل کی بات کریں، ایک بات، اور اگر کوئی اس کے بعد کہے کہ تم فاسق ہو یا فاجر ہو یا شرابی ہو، کہ تمہارا اس عورت سے تعلق تھا کہ ایسا تھا کہ ویسا تھا، تو آپ ڈنگے کی چوٹ پہ بات کریں اور کہیں کہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں 2 جمع 2 4 ہیں۔ اب یہ چار ہی رہیں گے، چاہے میں فاسق ہوں یا فاجر ہوں یا زانی ہوں یا شرابی ہوں۔ تو تم سو کال دیندار لوگ اور ملا لوگ اس صحیح بات کو، یعنی 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، اس کو رد نہیں کروا سکتے یہ کہہ کے کہ میں شرابی ہوں یا فاسق ہوں یا ایسا ہوں یا ویسا ہوں۔ اینن یہی انہوں نے گیم چلنا چاہا اس زمانے کے دیوبند کے ملاؤں نے، خصوصاً حسین مدنی نے، کہ قائد اعظم کی کردار کشی کی اور ان کی زوجہ کے اسلام کا بھی انکار کیا، اور یہاں تک تہمت لگائی کہ ان لوگوں نے دین مذہب چھوڑ دیا تھا فقط شادی کرنے کے لیے، جبکہ اس زمانے کے پارسیوں میں جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا وہ ہوا اسی وجہ سے تھا۔ وہ لوگ پریشان تھے، باپ ان کے بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گئے تھے کہ بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اور اگر کوئی اقرار کر لے مسلمان ہونے کا تو ان مولوی ملاؤں کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی کے اسلام کا انکار کریں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی ان کی والدہ، اور جن کے صلب میں رہے یعنی ان کے والد، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، اور جنہوں نے پالا یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب، یہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو ان کا تو معیار ہی الگ ہے، جو 2 منٹ کو دیکھ لے اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے، اور جو اپنے شکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، جن کے صلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں، اور جو پالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کافر ہیں، اور جو جنگیں کریں اور 2 منٹ کو دیکھ لیں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو ان کی تو منطقی بالکل نرالی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خاتون کہہ رہی ہے میں مسلمان ہو گئی، تو دلیل کے طور پر ایک نکاح نامہ، پھر مسلمان سے شادی، اب اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارسی ایک ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے، کہ جنہیں پارسی کہتے ہیں دخمہ، وہاں پر لاشوں کو رکھتے ہیں، لیکن ان کو دفنایا گیا، اور کہاں پر دفنایا گیا کہ بمبئی میں یہ ایک شیعہ قبرستان ہے کہ جو خوجہ شیعہ پیرائی اثنا عشری جماعت کے انڈر میں ہے، اور اس کا نام ہے آرام باغ، اور ان کی قبر آج تک وہاں پر ہے۔ اب کتبے میں آپ دیکھیں تو واضح لکھا ہوا ہے رتن بھائی محمد علی جناح، born 20th February 1900, died 20th February 1929۔ اب اس زمانے تک تو قائد اعظم کی زوجہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہوئی کہ جو شیعوں کا قبرستان ہے، اور آج بھی ان کی قبر ہے، اور مومنین وہاں پر جاتے ہیں، اور جو مومن بھی جائے ان کے لیے خصوصاً دعا کرے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں قبول کیا، اور وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کرتے رہے اور مجبوراً جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ پکے مسلمان ہیں۔ بھئی قضاوت کرنی ہے تو ہر جگہ کریں، اور اگر قضاوت نہیں کرنی ہے، اللہ پہ چھوڑنا ہے، تو کم سے کم ان کے بارے میں بھی چھوڑ دیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذرا 40s کے زمانے میں، تو توجہ دلائیں کہ قائد اعظم کی تحریک کو، یعنی مسلم لیگ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ملاؤں نے کوشش کی کہ شیعہ سنی اختلاف ایجاد کیا جائے، اور اس شیعہ سنی اختلاف کے لیے انہوں نے گیم کھیلا۔ اس گیم کا نام تھا مدح صحابہ ایجیٹیشن، اور اس بارے میں ہمارا ایک تفصیل سے کلپ موجود ہے، اور اس گیم کے جو اصل پلیئر تھے وہ تھے حسین مدنی، اور خصوصاً عطا اللہ شاہ بخاری، نقوی البخاری، کہ
کہ جو اس وقت احرار کے تھے، اور ان لوگوں نے اس طرح سے چاہا کہ شیعہ سنی میں اختلاف ڈالا جائے، لیکن اہل سنت ماشاءاللہ عقل مند تھے، آج بھی عقل مند ہیں، اور قطعاً وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، اور ان میں سے بڑی تعداد جانتی ہے کہ ان کے ملا کتنے چیٹر ہیں۔ اب 40s کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملاؤں نے پاکستان کی تحریک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کسی طرح سے شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالا جائے، اور اس اختلاف کے لیے جو گیم کیا گیا وہ یہ تھا کہ عاشور کے جلوس کے سامنے شور کیا جائے، مولا علی کی توہین کی جائے، گانے بجانے کیے جائیں، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم تو اصحاب کی مدح سرائی کر رہے تھے، اور اس بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں، اور اس ڈسکشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدح صحابہ ایجیٹیشن کی حقیقت۔ اس گیم میں اصل میں تو احرار والے تھے، اور خصوصاً حسین مدنی وغیرہ، لیکن اہل سنت عوام اس وقت بھی جانتے تھے، اور انہوں نے ان ملاؤں کو لفٹ نہیں کرائی، اور اسی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب اگر پاکستان کو باقی رکھنا ہے تو یاد رکھیں کہ ملا گردی سے اگر آپ نے پاکستان کو بچا لیا، اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی خالی سنی ملا، ہم کہتے ہیں نا تمام ملا، ان سے کہیں کہ آپ اخلاقی کام کریں اور بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ جو نظام کا شور ہے، اور جعلی بینکنگ بناتے ہیں، اور اس جعلی بینکنگ کے ذریعے سے سود سے زیادہ کھاتے ہیں اللہ رسول کا ذکر کر کے، ایسا نظام نہیں، ایسی بینکنگ بنا کے دکھاؤ کہ جس میں جو فکس مارک اپ ہے اس سے کم کر کے دکھاؤ کچھ، تو کوئی بات ہوگی، نہ یہ کہ اجارے کے نام پر اس کا دگنا تگنا کھا جاؤ اور کہو کہ جی یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ تو بالکل ایک الگ بات۔ اب آپ کے سامنے یہاں پر رپورٹ ہے جو جسٹس منیب کے نام سے ہے، اور 54 میں شائع ہوئی، اور اس میں خصوصاً آپ دیکھیں کہ احرار کا ذکر ہے 254 پر، اور احرار کے لیے بہت ہی واضح بیان ہوا ہے کہ اس کا جو ایک بہت بڑا سرغنہ تھا وہ ایک شیعہ سنی مکس فیملی کا تھا۔ عقیدتاً وہ موصوف کیا تھے یہ کلیئر نہیں ہوا، لیکن جو ان کے نظریات اور خصوصاً عاشور کی مخالفت تھی اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میں شیعہ گھر کا ہوں، جبکہ شیعہ گھر کے نہیں تھے، اور اس شخص کا نام تھا مظہر علی اظہر۔ یہ بالکل تقریباً وہی والا کیس ہے جو اس وقت لاہور میں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی تحریک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس شخص کو اوپر لایا گیا، اور جسٹس منیر نے اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات واضح کر دی۔ In this letter, the Maulana says that the weapon of Madh Sahaba could effectively be used against the League. اس خط میں ان مولانا نے، ان نام نہاد مولانا مظہر علی اظہر نے لکھا کہ مدح صحابہ کو اسلحے کے طور پر بہت ہی مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ کے خلاف۔ ان لوگوں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کی مخالفت کی۔ آج یہ کہتے ہیں اسلامی نظام اور اسلامی مملکت، لیکن اس وقت انہوں نے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کی بات نہیں کی، بلکہ سیکولرزم کی بات کی، اور اسی انڈیا میں رہنے کی بات کی، اور ساتھ دیا نہرو کا نہ کہ جناح صاحب کا۔ اب ان میں سے کچھ وہاں رہ گئے اور کچھ گند بلا جو ہے یہاں آئی، اور اب یہ مل کے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اب جو دیوبند کے علماء انڈیا میں ہیں وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو تقریریں کرتے تھے کھل کے قائد اعظم کے خلاف اور پاکستان کے وجود کے خلاف، اور آج سب در حقیقت پاکستان کو دوبارہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک سازش کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے بعض حصوں کو پہلے ڈیوائیڈ کروائیں، مثال کے طور پر بلوچستان، پھر بعد میں وہاں پر علماء کے انفلوئنس یا افغانستان سے یا ISIS کے ذریعے سے ان تمام سرداروں کو مروائیں، اور وہاں پر دوبارہ ایک نئی مملکت اسلامی بنائیں، اور ممکن ہے یہ کام کئی جگہوں پہ ہو۔ لہٰذا اب جو خصوصاً علماء دیوبند بلوچستان میں ہیں ان کے اوپر پاکستان کو نظر رکھنی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اب کھل کے فتوے دو ہر اس شخص کے بارے میں کہ جو پاکستان آرمی کے خلاف اسلحہ اٹھائے یا پاکستان کے جھنڈے یا ترانے کی توہین کرے، تو پھر آپ کو ان کی حقیقت پتہ چلے گی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ملا ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بھیس بدلتے رہتے ہیں۔ سانپ اتنی جلدی اپنا رنگ نہیں بدلتا اور اپنی کھال نہیں اتارتا جتنی جلدی یہ لوگ اپنا رنگ بدلتے ہیں۔ پاکستان کے فوجی دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا کیا ایبٹ آباد میں، کیا کیا فاٹا میں، کیا کیا وانا میں، کیا کیا وزیرستان میں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعض مدرسوں میں کیا میٹنگز ہوئی اور کس طرح سے پاکستان کے خلاف فتوے دینے کی باتیں ہوئی۔ تو ان کو آپ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اور جب تک قائد اعظم کے نظریات پر نہیں چلیں گے تو پاکستان کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں پر انہی حسین مدنی کے بقول علامہ اقبال بو لہبی
انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی قائد اعظم کے خلاف اور مسلم لیگ کے خلاف، اور اس میں ان کی شادی کے موضوع کو اٹھایا، اور یہ تقریباً انہوں نے 40s میں اٹھایا، جبکہ 29 میں ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ بالکل بغیرت قسم کے سو کال دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح سے آج یہ سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے ہیں، سیاستدانوں کو بالکل ڈھیٹ بن کے کہنا چاہیے کہ بے شک ہمارا کردار اگر غلط ہے تو ہے، لیکن 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے در حقیقت قائد اعظم کو بلیک میل کرنا چاہا، لیکن قائد اعظم بلیک میل نہیں ہوئے، لیکن ان لوگوں نے لیاقت علی خان کو کافی حد تک بلیک میل کر لیا تھا، اور ان کا حربہ یہ تھا کہ ان کی زوجہ کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہے اور دشمنوں کی ایجنٹ ہے، اور پھر یہی پریشر سبب بنا کہ لیاقت علی خان کے اوپر کافی اثر ہو گیا تھا ایک خوف کی وجہ سے شبیر احمد عثمانی کا، اور بعد میں قرارداد مقاصد کے لیے راہ ہموار کی لیاقت علی کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ڈر گئے۔ اب اس کی ایک اور مثال ہے کہ بھٹو کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بلیک میل کیا کہ پہلے یہ کافر اور فاسق اور فاجر اور ہزار قسم کا پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کسی ایک حاکم پر، پھر اس سے کہتے ہیں اچھا تم اچھے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ، تو پھر اس کے بعد یہ لیتے ہیں کام۔ اور آج کے فوجیوں اور حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ بھی بلیک میل نہ ہو، اور اپنے ملک اور وطن کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اب اگر کسی سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، انسان دھڑلے سے کہے کہ ہاں میں ایسا تھا، یا بلکہ ہاں میں ایسا ہوں، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں بلیک میل ہو کے میں اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤں، یا یہ کہ تمہارے چند لوگوں کو اسکول کالج میں جگہ دے دوں تو میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا، جیسے کہ عمران خان ابھی بلیک میل ہوئے، اور ان مولویوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صحیح ہے ہم اتنے ٹیچروں کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ اسکول کالج میں آئیں، لیکن آپ کے خیال میں آپ ان کے نزدیک اچھے ہو گئے یا یہ اچھے ہو جائیں گے، تو جان لیں کہ جس قسم کا یہ اسلام چاہتے ہیں اس کی ایک جھلک تو طالبان کی نظر آ رہی ہے کہ جب 20 سال پہلے مدرسوں سے نکل کے آئے تھے تو کتنے وحشی تھے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم سویلائزڈ ہو گئے، پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو پہلے جیسے نہیں رہے تو بھائی کہاں سے چینج آ گیا آپ میں؟ قطر میں رہ کر، امریکہ کی تربیت میں رہ کے آپ انسان بن گئے۔ وہ لوگ کہ جنہیں قرآن اور حدیث انسان نہ بنا سکے، اور وہ لوگ کہ جو قرآن حدیث پڑھ کر لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے، اب اگر وہ اچھے ہو گئے ہیں امریکہ کی چھتری میں رہ کر قطر میں، تو پھر تو بھائی آپ قرآن اور حدیث کی وجہ سے تو دیندار نہیں ہوئے، آپ قرآن اور حدیث کی وجہ سے تو انسان نہیں بنے، آپ تو بنے امریکہ اور قطر والوں کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو 20 سال میں کلچرڈ بنا دیا میٹنگ کر کر۔ تو آپ کے سامنے ہے اس وقت سول میرج اور لیگ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کس قسم کی ان کی حرکتیں۔ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ لیگ اور اس کی چوٹی کے سربر آوردہ لوگوں کی صحیح کیفیت مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو متنبہ کریں کہ یہ جماعت اور اس کے ہائی کمانڈ تمہارے لیے ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نہرو اور گاندھی یا بالفاظ دیگر کانگریس کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ کانگریس نے ان کو مال دیا، وہ بعد میں آئے گا۔ قائد اعظم سے بھی مال مانگا، انہوں نے دیا نہیں۔ تو اب یہ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں لیگ کے بارے میں اور ان کے بڑے افراد کے بارے میں۔ اب آگاہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنی خباثت کا کام کیا ہے کہ سول میرج کے قانون کو لے کے آئے ہیں، تاکہ یہ بتائیں کہ سول میرج ہوتی تھی اس زمانے میں کس صورت میں کہ مذہب کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سول میرج کرنے کے لیے قائد اعظم نے مذہب کو چھوڑا تھا اور دین سے نکل گئے تھے، اور رتی جنا نے بھی دین کو چھوڑ دیا تھا۔ بڑی شدید تہمت، جبکہ کہا جا سکتا ہے کہ سول میرج ایک قانونی میرج تھی جیسے کہ آج دنیا بھر میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد آج بھی کورٹ میں بعد میں شرعی نکاح ہوتا ہے۔ پورے یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی سول میرج کرتا ہے تو وہاں پر باقاعدہ وہ لوگ بلا بھی لیتے ہیں کسی بھی اپنے پریسٹ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اسلام اپنی مذہبی شادی بھی ہو، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سول میرج کا سرٹیفکیٹ لے کر قانونی مشکلات سے بچ جاتا ہے، اور بعد میں جاتا ہے کسی بھی مسجد میں اور وہاں پر نکاح کر لیتا ہے۔ یا اگر کوئی ہندو ہوتے ہیں تو وہ اپنے پنڈت کے پاس، یا سکھ ہیں تو وہ اپنے گردوارے میں چلے جاتے ہیں۔ پہلا نمبر لیگ اور سول میرج ہے، جس میں لیگ کی مذہب اسلام اور قرآن سے دشمنی کو صاف طور پر دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پوری مسلم لیگ کو اسلام اور قرآن کا دشمن ثابت کر رہے ہیں۔ تو اسلام اور قرآن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ یہ کون کر رہے تھے؟ حسین مدنی۔ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ کانگریس میں تھے، کانگریس والوں نے کام دیا تھا اور کہا تھا کہ جناح کو نقصان پہنچاؤ۔ اب جناح کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پاس کیا تھا؟ مدح صحابہ کا فتنہ، اور ساتھ میں یہ اس قسم کی تہمتیں۔ اگلے ہی صفحے میں دوبارہ آپ دیکھیں، بے شک یہ شادی اسلامی اصول کے خلاف تھی۔ وہ تم ہوتے کون ہو اسلامی اصول کے خلاف تھی؟
یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ شادی قانوناً بغیر تمام مذاہب سے تبری یعنی تمام مذاہب سے علیحدگی کا اعلان اور اس کے اقرار کے نہیں ہو سکتی. یعنی عجیب و غریب جاہلانہ بات کہ سول میرج ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ تمام مذاہب کا انکار نہ کر دیں. کیا پاگل پن کی بات ہے. یہ قانونی شادی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زبردستی نہیں ہوئی ہے. بعد میں ایک مذہبی شادی ہو گئی. جن ملاؤں کے عقل و شعور کا یہ عالم ہو یہ ایک نظام اسلامی بنائیں گے. اب اس کے بعد کہتے ہیں جواب میں بہت کچھ زور لگایا گیا ہے مگر باوجود ہر قسم کی کوششوں کے وہ اس میں ناکام رہا کہ شادی کے وقت میں یا اس کے پہلے خاتون مذکور کا اسلام ثابت کر سکے. اب یہ کون خاتون مذکور ہیں؟ قائد اعظم کی زوجہ جو 1929 میں انتقال کر گئی ہیں، مسلمان قبرستان میں دفن ہیں. یہ ایک جاہل شخص، یہ سمجھ لیں یہ دیندار ہیں، یہ کم از کم 14 سال یا 12 سال کے بعد اس خاتون کی حرمت کو پامال کر رہا ہے، یعنی اس کے اسلام کا بھی انکار کر رہا ہے. اور جو رابطہ برقرار ہوا جنسی اعتبار سے قائد اعظم کا ان کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ نکاح ماننے کو تیار نہیں، جبکہ وہ مسلمان ہو چکی، جبکہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں اور اسلامی قبرستان میں دفن ہے. یہاں سے آپ سمجھیں ان کی مینٹلٹی کیا ہے. یہ ایسے پریشر ڈیولپ کرتے ہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی، یہی سمجھ لینا چاہیے تھا لیاقت علی صاحب کو بھی کہ وہ رانا لیاقت علی صاحبہ کی وجہ سے بعض دفعہ ملاؤں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے. اب یہ بتاتے چلیں کہ رانا لیاقت علی صاحبہ کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی اور عیسائی ہونے سے پہلے ان کا خاندان جو ہے وہ برہمن ہندو تھا. لیکن لیاقت علی پر بڑا پریشر ڈالا گیا اور یہ ان کا طریقہ ہے مولوی ملاؤں کا کہ بیویوں کے ذریعے سے یا ماضی کے ذریعے سے بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی سیاستدان حتیٰ کوئی ویڈیو بھی آ جائے تو کبھی کسی کے ہاتھ بلیک میل نہ ہو اور واضح کہیں کہ ہاں یہ میرا گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تم ہوتے کون ہو؟ اور خصوصاً اہل سنت علماء کو تو جائز ہی نہیں ہے کہ حاکم کی مخالفت کریں، کیونکہ ان کے یہاں یہ حکم ہے کہ حاکم فاسق و فاجر و زانی و شرابی بھی ہو تو وہ چلے گا، اس کی مخالفت حرام ہے. اس صورت میں اس کی مخالفت جائز ہے کہ جب وہ آپ سے کہے، یعنی عوام سے کہے کہ شراب پیو، لیکن اگر خود شراب پیتا ہے تو کوئی بات نہیں. تو ہمارے حاکموں کو یہ والا موضوع جاننا چاہیے کہ اگر وہ شراب بھی پی رہے ہوں تو علماء اہل سنت ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ شراب پینے کا کہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس موضوع کو عنقریب ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. اور لاہور میں ایک مدرسے میں جب شیرانی صاحب نے اس قسم کی باتیں کی تھی تو ہم نے پورا کلپ بنایا تھا اور وہ بھی مومنین ہمارے دیکھیں اور ہمارے برادران اہل سنت کو بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہی تہمتوں کا اور یہ جو حرکتیں ہو رہی تھیں ملاؤں کی جانب سے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم پر حملہ ہوا. اچھا، اس حملے کی وجہ کیا ہے تو یہ جان لیں. اب آپ کے سامنے کتاب ہے تجانب اہل سنت، اور یہ کتاب لکھی گئی ہے 1361 میں اور یہ 1361 بنتے ہیں 1942. اور یہ بریلوی لکھنے والے ہیں، کیونکہ بریلوی عام طور پہ کہتے ہیں دیوبندیوں کو آپ پاکستان کے مخالف تھے نا، یہ بھی مخالف تھے. اب یہ دوبارہ چھپی ہے 2007 میں. تو پہلے آپ کے سامنے اس کا پرانا عکس ہے، اور پرانے عکس میں آپ دیکھیں جو ہرے سے ہائی لائٹ ہے، بے حکم شریعت مسٹر جینا کے کافر مرتد ہونے کے لیے اس کا اثنا عشری رافضی ہونا ہی بس ہے. یعنی قائد اعظم کو شیعہ اثنا عشری ہونے کی بنیاد پر کافر کہا جا رہا ہے. کب کہا جا رہا ہے؟ یہ کتاب چھپی ہے 1942 میں. تو 1942 میں بریلوی حضرات کی خدمت میں عرض کریں کہ اس وقت تک تو یہ آپ کے نزدیک کافر ہی تھے. اب تفصیل سے آپ کے سامنے نیا ایڈیشن پیش کرتے ہیں کہ تجانب اہل سنہ ان اہل الفتنہ، اور یہ اصل جو چھاپ ہے وہی 1361 کی ہے، لیکن دوبارہ اس کو چھاپا گیا ہے 2007 میں، اور انڈیا میں یہ کثرت سے چھپ رہی ہے. اور ان کتابوں کو چھاپنے کی جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں منافقت کے پاکستان میں جناح کو مسلمان ثابت کر کے فائدے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انڈیا میں ان کتابوں کو چھاپا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر حکومت کو اور ایجنسیوں کو بتایا جائے کہ ہم پاکستان کو جناح کے ساتھ نہیں ہیں. صفحہ نمبر 169 میں آپ دیکھیں سوال کیا ہے، مسلم لیگ کیا چاہتی ہے؟ جواب، نام نہاد مولاناؤں کے اقتدار کا خاتمہ کر دینا اس کا مقصد ہے. سوال، مسلم لیگ کے نزدیک نام نہاد مولانا کون لوگ ہیں؟ جواب، نام نہاد مولانا وہی علماء ہیں جو 1350 برس پیشتر کے دین و مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں. مسلم لیگ کے نزدیک وہی لوگ نام نہاد مولانا اور وہی لوگ علماء سو ہیں. یعنی پبلک کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو 1300 سال سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، مسلم لیگ ان کے خلاف ہے. اب یہ کہ مسلم لیگ جن علماء کو نام نہاد مولانا اور علماء سو کہتی ہے، جب لیگ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی؟ جواب، ان سب علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دے گی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں کیا گیا.
یہ دیکھیں پبلک کو بھڑکایا جا رہا ہے قائد اعظم کے خلاف۔ اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ مسٹر جناح صاحب کو قائد اعظم مانتے ہیں ان کو اپنی عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہی اوچھی حرکتیں کہ جو حسین مدنی کی تھی وہی اوچھی حرکتیں آج ملاؤں کی ہیں۔ جواب، ان سب کو چاہیے کہ لیگ کے جلسوں میں اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جایا کریں تاکہ لیگ کی تقریبوں لیگ کے جلسوں میں عوام بے حد دلچسپی لیا کریں۔ لیگ کے قائد اعظم صاحب کا یہی حکم ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ قائد اعظم کا حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو لایا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور لوگوں کی تفریح کا سامان مہیا ہو۔ یہ تہمتیں لگائی گئیں قائد اعظم پر۔ لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی اور دینداری کا کیا حکم ہے؟ جواب، لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس طرح سے تہمتیں لگائی جا رہی ہیں قائد اعظم پر۔ سنی مسلمان بھائیوں، یہ ہیں لیگ کے خیالات۔ یہ کس سے مخاطب ہیں؟ سنی مسلمان بھائیوں سے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اہل سنت کے رکن بنو۔ اب یہ اپنی کوئی ایک جماعت بنانا چاہ رہے ہیں تو چاہتے تھے کہ ان کے رکن بن جائیں۔ اب یہ جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے 172، تو یہاں پر یہ چیز بہت واضح ہم اس کو بیان کر دیں کہ لیگ کے اکثر لیڈران عام طور پر علل اعلان کفریات بکتے پھرتے ہیں اور ضروریات دینیہ کے انکار کرنے میں انہیں کوئی باک نہیں۔ لیگ کے مسلم لیگ کے ارکان کفریات بکتے پھرتے ہیں، یہ علماء اہل بریلوی کے مطابق۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ملاحظہ ہو دونوں مذکورہ کتابیں جن کے مطالعے سے ان کے گمراہ بد مذہب ہونا واضح اور روشن ہے۔ مسٹر جناح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسٹر محمد علی جناح جس کو لیگ اپنا قائد اعظم اور قائد ملت اسلامیہ کہتے ہیں وہ مذہباً اثنا عشری رافضی خوجہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ بے حکم شریعت مسٹر جناح کا کافر مرتد ہونے کے لیے اس کا اثنا عشری رافضی ہونا ہی بس ہے کہ وہ اثنا عشری رافضی ہے۔ اس کفری عبارت میں مسٹر جناح نے ہر کافر و مسلم، ہر لامذہب و بے دین کے ساتھ محبت رکھنا مسلمانوں پر قرآنی فرض بتایا ہے۔ قائد اعظم نے جو کہا کہ سب مل کے جل کے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، تو اب یہ قائد اعظم پر تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں ایسا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان اور کافر میں فرق نہیں ہے، جبکہ قائد اعظم نے کیا کہا کہ مسلمان اور کافر دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں کہ جو جان جانے کا خطرہ بنے۔ اب یہ سارے اسکینز آپ کے سامنے ہیں، پیج نمبر 175 ہے۔ اب اس کے بعد مسٹر جناح نے ہر مذہب و ملت کے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ محبت اور رواداری کو مسلمانوں پر فرض اور اسی کو خلافت الہیہ کا مقتضا بنا کر آیت قرآنیہ کو منہ بھر کر جھٹلایا ہے۔ اب یہ جو قائد اعظم نے کہا کہ بھئی سب مل کر جو ہے وہ دشمنوں سے نجات حاصل کریں، اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے مس یوز کر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں اور غیر مسلم میں کوئی، مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ 177 پر ہے کہ جب قائد اعظم کو کافر بھی کہہ دیا، لیکن ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بے حکم شریعت مسٹر جناح اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص ان کے ان کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر مرتد شر اللعائم اور بے توبہ مرا تو مستحق لعنت ہے۔ یعنی قائد اعظم کافر بھی ہیں، اور جو نہ مانے اور جو نہ کہے یا جو خاموش رہے کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا؟ 42 کے زمانے میں۔ اینن اس زمانے میں سلسلہ چل رہا تھا کس کا؟ کہ جو ہم نے پہلے عرض کیا، مدح صحابہ ایجیٹیشن کے نام سے پورے انڈیا میں خصوصاً لکھنؤ میں فساد کیے جا رہے تھے اور عزاداری امام حسین کو ڈسٹرب کیا جا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کہا جاتا ہے اشرف فاروق حسین اس زمانے میں موضوع اٹھایا تھا مدح صحابہ عاشور کے دن۔ اب آپ کے سامنے دوبارہ جناح آف پاکستان ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 224۔ اب یہ جو ظاہر تکفیر کے سلسلے ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ جولائی 26 کو ایک نوجوان مسلم کے جو خاکسار لاہور کا تھا، رفیق صابر مزنگوی، اس نے قائد اعظم کو قتل کرنا چاہا۔ اور کیوں قتل کرنا چاہا؟ تو اسی وجہ سے کہ قائد اعظم کو بالکل وہ دین کے خلاف سمجھتا تھا، لہٰذا وہ ملنے آیا۔ قائد اعظم سیکرٹری نے کہا کہ اس وقت مصروف ہیں، اس دوران قائد اعظم اچانک آ گئے۔ اس نے فوراً جو ہے ملنے کے بہانے قائد اعظم پر حملہ کیا، انہیں گھوسا مارا، زمین پہ گرا دیا اور چاقو نکالا، اور چاقو نکالنے کے بعد قائد اعظم کا ہاتھ بھی کٹا اور ان کے کھوڑی کے پاس بھی جو ہے کٹ لگا۔ بعد میں اور لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور قائد اعظم کو بچایا، پھر اس کے بعد پولیس آئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں 35 سے 39 تک مسلم لیگ میں تھا۔ اچھا، بعد میں یہ خلاف ہو گیا، تو کیوں خلاف ہو گیا؟ تو اس کی وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ یہ اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ وہی، اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نتیجہ تھا کس چیز کا؟ کہ جو قائد اعظم کی
تکفیر کی جا رہی تھی. The League was not doing anything for the Muslim or for humanity except talking. اب اس سے پوچھا جائے کہ اس کے بدلے اگر کوئی کام نہ کرا ہو تو اسے قتل کرو گے. یہ سب کچھ وہی سلسلہ تھا. اب وہ کس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خاکسار میں سے، جبکہ خاکسار میں سے نہیں تھا، یہ انہی ملاؤں کے انفلوئنس کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ عام طور پہ یہ قتل کا کام ملاؤں ہی کے ذمے ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے کتاب ہے پاکستان ایز اے پولیٹیکل آئیڈیا، فیصل دیو جی کی، اور یہ آکسفورڈ کے ایک ٹیچر ہیں، اور وہ صفحہ نمبر 217 میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے پتہ چلے گا یہ ملا کس قسم کے تھے اور کتنے دشمن تھے مسلم لیگ کے، اور کس کس طریقے سے فتنہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ بتا چکے کہ مدح صحابہ ایجیٹیشن کے جو مین کھلاڑی تھے حسین مدنی، عبدالشکور لکھنوی، مظہر علی اظہر، جو شیعہ سنی مکس گھرانے کے تھے اور اپنے آپ کو وہ شیعہ ظاہر کر کے فتنہ بازی کرتے تھے، اور اسی طرح سے کفایت اللہ دیوبندی، اور انہی میں ایک تھے مولوی ظفر الملک دیوبندی. اب معاملہ یہ ہوا کہ 1944 21 رمضان کے دن ملاقات کرنا چاہی گاندھی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح سے. اب کیونکہ اس دن روز شہادت تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، تو قائد اعظم نے اس دن میٹنگ سے معذرت کر لی. اب معاملہ ہے قائد اعظم کا اور گاندھی صاحب کا. اب یہ ان دو کے درمیان کا معاملہ ہے. تیسرے آدمی کو کیا فکر ہے؟ بھئی ایک آدمی غم منا رہا ہے یا خوشی منا رہا ہے یا کسی بھی دین کا ہے یا کسی بھی مذہب کا ہے، آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں دوسرے شہر سے کہنے والے کہ آپ نے اس دن ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو ظفر الملک نے یہ فتنہ کرنے کے لیے کہ دوبارہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شیعہ سنی پرابلم کریٹ کیا جائے، تو قائد اعظم پر ایک اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں اس دن ملاقات نہیں کی، اور پھر اس میں اعتراض کیا Muslim have nothing to do with the 21st Ramzan. This is a purely Shia function. Islam does not permit the morning day. ظفر ملک صاحب نے شیعہ سنی اختلافات کو بھڑکانے کے لیے ایک موضوع اٹھایا کہ 21 رمضان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک شیعہ تہوار ہے اور اسلام میں سوگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اٹ از ناٹ اے کوسچن ایٹ آل آف شیعہ بلیو. اس کا تعلق صرف شیعہ عقائد سے نہیں ہے. حضرت علی واز دا فورتھ کیلف، حضرت علی چوتھے خلیفہ بھی تھے. I know as a matter of fact that a 21st day of Ramzan is observed by a large body of مسلمانان. میں یہ جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی 21 رمضان کو مناتی ہے، irrespective of the question of شیعہ اور سنی belief، اور اس میں کوئی شیعہ سنی کے درمیان اختلاف نہیں ہے. And I am really surprised that you should have taken up the attitude you have shown in your letter. اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا ہے کہ جو رویہ آپ نے اپنے خط میں ظاہر کیا ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ بیٹھے دوسری جگہ ہیں، دو افراد آپس میں میٹنگ کریں نہ کریں، کینسل کریں، ایک دن بعد رکھیں، 10 دن بعد رکھیں، آپ ہیں کون؟ لیکن اصل میں پتا چلا کہ نہیں ہیں، فتنہ گر ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں، پھر پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ ہیں، اور شیعہ جو ہیں اسلام سے خارج ہیں. کسی نہ کسی طرح سے ان کو انگریز کی یا الفاظ دیگر کانگریس والوں کی یا جہاں سے بھی اس زمانے میں ان کو مال مل رہا تھا ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن کسی بھی طرح سے پاکستان بننے نہیں دینا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آج ان سب کے شاگرد اور ان کی اولاد پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں. تو آپ کے سامنے کتاب ہے M.H. اصفہانی صاحب کی، قائد اعظم جناح ایز آئی نو ہم، اور صفحہ نمبر ہے 20. اور یہاں پر انہوں نے ایک موضوع ڈسکس کیا کہ ایک دفعہ یہ دو افراد ملنے آئے، مفتی کفایت اللہ اور کون؟ حسین مدنی. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور فی الحال آپ ہمیں 50,000 روپے دیں. جس پہ قائد اعظم نے منع کر دیا، اور منع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنا رنگ دکھایا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین مدنی کیا چیز ہیں اور بڑا ان کو مقدس ظاہر کیا جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ جس طرح سے آج فضل الرحمان صاحب ہیں سیاست میں، تو بس یہ سمجھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب بہت ہی نیک ہیں، اور اس سیاست بازی میں فضل الرحمان صاحب کو ضرب کریں 100 سے تو پھر بنتے ہیں وہ ایک حسین مدنی صاحب. اور ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح آج بینکنگ کے نام پر ڈبل سود لیا جا رہا ہے تقی عثمانی صاحب کی جانب سے، تو دینی اعتبار سے وہ اس قسم کے تھے، اور اس پر ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے بعد میں مخالف ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ رہا. اب یہاں پر آپ کے سامنے کتاب ہے اقبال اور ملا، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم MA-PhD کی بزم اقبال نے اس کو چھاپا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہی والا موضوع کہ حسین مدنی آئے قائد اعظم کے پاس، اور جو پہلی قسط اور ساتھ میں کفایت اللہ دیوبندی بھی تھے، کہا کہ 50,000 تو اس وقت دیں کہ جو ہمیں آپ کے پروپیگنڈے کے لیے اور خدمت کے لیے خرچ کرنے ہوں گے، اور قائد اعظم نے منع کر دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں پیج نمبر 18 پر علماء میں بڑے بڑے اکابر نے اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، یعنی لیگ کی مخالفت میں. امام ہند بننے کے خواب دیکھنے لگے. اب یہ
چاہتے تھے لیگ کے ذریعے سے ان کو بڑے بڑے القاب ملے، بالکل ویسی جیسے بنو امیہ بنو عباس کے دور میں اہل بیت کی مخالفت کر کے ان فاسقوں، فاجروں اور ظالموں سے القاب لیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنو عباس نے جن فقہا کو آفیشلی ڈکلیئر کیا آج انہی کی فقہ چل رہی ہے۔ امام ہند بننے کے خواب دیکھنے والے ہندوؤں کے وظیفہ خوار اور دین سے ہٹی ہوئی وطن پرستی میں ان کے ہم کلام ہی نہیں بلکہ ابو الکلام یعنی کلام کے باپ ہو گئے۔ انہوں نے بڑا اچھا کنایا مارا کہ ابو الکلام ایسے ہم کلام ہوئے کہ خود ابو الکلام بن گئے۔ کس کے لیے؟ ہندوؤں اور کا وظیفہ لینے کے لیے، جن کے علم و تقوی پر مدینے کی مہر ثبت تھی۔ اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جانب تو معجزات کا انکار کیا جاتا ہے، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی تھی، باقاعدہ آواز دی تھی حسین مدنی کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار ہے، لیکن اپنے آدمی کو کچھ بنانا ہو تو جھوٹے معجزات بنا لو۔ ان کی بابت جواہر لال نہرو کا ایک خط شائع ہو گیا کہ حسین احمد کو اتنے روپے دے چکا ہوں، یعنی ادھر سے جواہر لال نہرو سے بھی لے رہے تھے، اب وہ اور مانگتے ہیں۔ جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں کہ وہ اور مانگتے ہیں۔ نہرو نے ان کے نام کے ساتھ نہ مولانا لکھا، نہ جناب اور نہ صاحب۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے علماء کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ بیچارے اقبال کے مقابلے میں امامے والوں کی صفیں آمادہ بے پیکار ہو گئیں۔ اب یہ اقبال کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اقبال نے ملائیت کے اس مظاہرے سے جل کر کہا، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، یعنی عجم اب تک رموز دین سے، دین کے رازوں سے آشنا نہیں ہے، ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچ بل عجبی است، کہ دیوبند کا یہ حسین احمد یہ کتنی عجیب و غریب شخصیت ہے۔ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن اس، کہ اس وقت یہ شور کر رہے ہیں ممبر سے کہ ملت جو ہے وطن سے ہے۔ دیکھیں آج یہ شور کر رہے ہیں ملت کس سے ہے؟ نظام اسلامی سے ہے۔ وہ شور کر رہے تھے کہ ملت جو ہے وطن سے ہے۔ چبی خبر ز مقام محمد عربی اس، یہ کتنے محمد عربی کے مقام اور فضائل سے نا آشنا ہیں۔ بے مصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہم او اس، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ سے پہنچاؤ کہ وہ دین ہے۔ اگر بے اون رسیدی تمام بو لہبی اس، اگر تم اس تک نہیں پہنچے تو پھر یہ دین نہیں ہے، یہ بو لہبی ہے۔ اب اگلی پیراگراف میں ہے، لیکن پاکستان کے شدید مخالفوں میں سے 2-4 پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے ادھر آ گئے۔ کوئی شیخ الاسلام کا خواب دیکھنے لگا اور کوئی دینی آمریت کا، یعنی کچھ ملا ادھر آ گئے، شیخ الاسلام بننے کی خواہش تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں بن پا رہے تو انہوں نے کہا جی اب اسلامی حکومت کے نام پر ہم کچھ پاور حاصل کریں۔ اب یہی کفایت اللہ صاحب ان کی کتاب ہے کفایت المفتی، اور جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 395 کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ مسٹر جناح کا شیعہ فرقے سے ہونا یقینی ہے۔ سوال، مسٹر محمد علی جناح فرقہ شیعہ سے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ ہے پہلا سوال، اور جواب دے رہے ہیں یہ مولانا کفایت اللہ صاحب، مجھے مجملاً اس قدر معلوم ہے کہ مسٹر محمد علی جناح شیعہ ہیں اور شیعہ اسلامی فرقوں میں شامل ہیں، یعنی مسٹر محمد علی جناح شیعہ ہیں اور شیعہ مسلمان ہیں۔ ان کا فرقہ شیعہ سے ہونا بھی یقینی ہے، یہ بھی یقینی ہے کہ فرقہ شیعہ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مسٹر جناح ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں۔ یہ سوال کب ہو رہا ہے؟ 45 میں۔ جواب، مسٹر جناح ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں، یہ جواب میں تائیدن کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد طبقہ انگریز خواہ مثلا محمد علی جناح یا سراوا خان جو صورتاً اور سیرتاً غیر مذہبی ہیں، مذہب اسلام اور اہل سنت اور اہل مذہب سے مستغنی ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ مسٹر جناح سیرت اور صورت میں بالکل جو ہے وہ غیر مذہبی ہیں، مذہب اسلام اور اہل سنت اور اہل مذہب سے مستغنی ہیں، یعنی اسلام سے اور اہل سنت سے مستغنی ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرح کے انہوں نے اٹیک کیا ہے کہ شیعہ تو ہیں لیکن نہ اہل اسلام ہیں نہ اہل سنت، یعنی گول مول باتیں۔ اب یہاں پر جواب نمبر 554 میں یہ موضوع دوبارہ آتا ہے تو کہتے ہیں موجودہ پوزیشن اس کی مسلمانوں کی نظر میں اسلامی اصول کے خلاف ہے، اس لیے اس کی شرکت بجائے مفید ہونے کے اسلام کے لیے مضر ہے، اسلام کا درد رکھنے والے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کس کی پوزیشن؟ مسلم لیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ کون؟ مسلم لیگ۔ اب اس کے دوسرا جواب دیتے ہیں، موجودہ حالات اور ہندوستان کے واقعات کا تقاضا ہے کہ کانگریس میں شریک ہو کر ہندوستان کی آزادی کی کوشش کی جائے۔ مسلم لیگ مشکوک ہے، کانگریس میں آپ شریک ہو جائیے، وہ مسلمان ہے۔
اب آپ دیکھیں یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پالیسی یا ان کی پالیسی، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے مسلم لیگ، وہ کہ مسلمانوں کی ہے، لیکن آپ آ جائیے کانگریس میں گو کہ ہندوؤں کی ہے، تو یا تو آپ کہیں کہ اس وقت مصلحتاً اس کی پالیسی صحیح نہیں، اس کی پالیسی غلط ہے اور اس کی صحیح ہے۔ جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو کانگریس کون سی مسلمان ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کیا، مسٹر محمد علی جناح مسلمان قوم میں تو شامل ہیں مگر فرقے شیعہ میں سے ہونے اور یورپین تہذیب کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمان کہنا اور سمجھنا ایک رسمی بات ہے، یعنی پھر یہاں پر جو ہے وہ ان کے اسلام کا انکار کر دیا۔ اب آپ کے سامنے ہے سیکٹیرین وار، خالد احمد صاحب کی کتاب ہے اور یہاں پر پورا قائد اعظم کے دفن کے بارے میں ہے موضوع۔ Yet when he died in 1948, it was necessary for his sister Miss Fatima Jinnah to declare him a Shia in order of، تو یہاں پر واضح ہوا، کہتے ہیں کہ 48 میں فاطمہ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ شیعہ تھے۔ At the Sindh High Court، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کو مانا کہ جی وہ شیعہ خوجہ اثنا عشری تھے۔ اب یہ پورا تفصیل سے دیکھ لیں، صرف ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ان کی میراث بٹی تو وہ بھی شیعہ طریقے سے بٹی، اور پیج نمبر 8 میں جو ہے کہ مولانا انیس الحسن جو شیعہ اسکالر تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور شیعہ طریقے سے ان کا غسل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کہاں پر ہوئی، نماز جنازہ کہاں پر ہوئی؟ البتہ بتاتے چلیں کہ ان کا غسل جو ہے وہ کھارادر میں ہوا اور ایک کلو غسال تھے انہوں نے انجام دیا۔ اس نماز میں کئی مومنین شریک تھے جن میں ہاشم رضا صاحب تھے، آفتاب حاتم علوی تھے اور یوسف ہارون صاحب تھے۔ تو گورنر جنرل ہاؤس میں یہ پہلی نماز ہوئی، اور اس کے بعد آفٹر دا شیعہ ریچول دا باڈی واز ہینڈڈ اوور دا اسٹیٹ اینڈ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور پھر یہ کہ جب محترمہ فاطمہ جناح جو ہے محٹہ پیلس میں دنیا سے رخصت ہوئیں تو 2 شیعہ سمبلز ور ڈسکورڈ ایٹ محٹہ پیلس۔ وہ کیا چیزیں تھیں کہ علم اینڈ پنجہ جو ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں نکلی فاطمہ جناح کے پاس سے کہ جو 2 شیعہ سمبل تھے۔ البتہ جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ ان سب کی جو میراث بٹی وہ شیعہ طریقے سے بٹی۔ اب اگلے ہی پیراگراف میں ایم ایچ اصفہانی کہتے ہیں کہ مجھ سے قائد اعظم نے خود کہا 1936 میں کہ جب میں 1894 میں واپس آیا تو میری پوری فیملی جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہو گئی تھی، اور اسی پر میری شادی ہوئی ہے شیعہ رسم و رسوم کے مطابق رتی جناح سے۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ فاطمہ جناح جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دیا گیا اور محٹہ پیلس میں ان کے شیعہ ریچول کے حساب سے نماز ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کی باڈی کو قبر میں اتارا گیا اور پھر ان کی تلقین پڑھی گئی۔ اور گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جناح صاحب نے بھی ارینج کروائی تھی تلقین رتی جناح صاحبہ کے لیے 1929 میں۔ جناح had arranged also تلقین for رتی بائی to when she died in 1929۔ اور پھر اس کے بعد موضوع ہے کہ فاطمہ جناح اون فیونرل جب ان کا، اور اس کے بعد جو ہے نیلے سے ہم نے کیا ہے جب فاطمہ جناح کے فیونرل ہوا تو اس وقت کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا اور ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ اب دوبارہ آپ کے سامنے آخر میں فتاوی محمودیہ پیش کرتے ہیں کہ جو 2002 میں چھپی، اور فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ 1950 سے 1975 تک کے یہ فتوے ہیں، اور جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 66 میں اس سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد کا فعل بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضرت مولانا نے محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا جو ایک شیعہ تھا، اور کیا ہے اس کا اور مسٹر جناح کا ایک عقیدہ ہے، تو اگر جناح کے جنازہ پڑھانے سے حضرت مولانا پر کوئی جرم از روئے شرع وارد نہیں ہوتا تو میرے پر بھی کوئی جرم نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں مفتی محمود صاحب اور فرماتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، پیش امام مذکور دینی غیرت سے محروم ہے، ایسے شخص کی امامت جائز نہیں، اسے معزول کر دینا چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم کے فعل سے استدلال صحیح نہیں، وہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں، ان کا فعل شرعی حجت نہیں۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو منطقی طریقے سے اپنے دین اور مذہب کو ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، کسی کی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا صحیح نہیں سمجھتے، اور تمام مذاہب اسلامی چاہے وہ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیث ہوں، سب مسلمان ہیں اور ہمیں علمی ڈسکشن کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں قتل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جائیں گے، تہمتیں لگائی جائیں گی، تو حقائق پہ سے پردہ اٹھانا ہماری اپنی
شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان شدت پسند ملاؤں کے شر سے محفوظ رکھے، اور جن جن لوگوں نے قائد اعظم کے ساتھ شرکت کی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ اور آخر میں دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور مادر ملت فاطمہ جناح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کی تعلیمات سے آشنا ہو کر پاکستان کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔